السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جب آپ اس پروگرام کو آج جب لائف میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ملک میں اس وقت جو ہے ایک بے چینی کسی کیفیت نظر آتی ہے، چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں میں ایک پینک ہے، وہ پینک سب سے زیادہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلیوں کے بلوں کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، اور جو تاجر دوست اسکیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جس پہ کہ ہمارے تاجر دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے اس بات پہ پریشان ہیں، اور احتجاج اور مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی بولٹن مارکیٹ میں احتجاج ہوا، گو کہ تمام کراچی کے ایسوسیشنز جو تھے انہوں نے یکجا ہو کر ایک احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز یعنی جمعرات کے دن ریگل چوک صدر پہ بھی ایک احتجاج کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج اور مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں جبکہ وفاقی بجٹ آیا ہے، اس کے بعد سے جو ٹیکسز کا نفاذ ہوا ہے، وہ ٹیکسز کا نفاذ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، اس ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اس بات پہ نالائیں کہ وہ اپنی معاشی جو زندگی ہے معیشت کی ہے یا معیشت میں جو بھی وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے وہ کس طرح دکھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 20,000 روپے کا بل آتا تھا وہ 1,00,000 روپے کا بل آ رہا ہے، تو یقینی طور پہ ایک بہت ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ جو ہے اقدام ہوگا کہ اگر اس پر ہم بات نہ کریں تو۔ چونکہ میرے پروگرام میں اکنامک پروگرام پہ ہم زیادہ توجہ رکھتے ہیں، سیاست پہ ہم کچھ کم نظر آتے ہیں، لیکن تجارت میں بھی سیاست ہے، اور یہ سیاست جو ہے اس کی وجہ سے ہی حکومت جو ہے تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو جو ہے وہ تاخیر کرتی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ آج جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو گیا۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے کہ مختلف جو ان کے مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، اس پہ مرحلہ وار جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اب یہ جماعت اسلامی کو حکومت نے لالی پاپ دیا ہے یا جماعت اسلامی نے خود ہی لالی پاپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بہرحال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں ان تمام مہمانوں پہ سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں آج طاہر سربازی صاحب، یہ ہیں جنرل سیکریٹری ہیں آل کراچی تاجر الائنس کے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جاوید صدیقی صاحب، یہ ہیں صدر آل تاجران سندھ اتحاد کراچی ڈویژن کے۔ تھینک یو جاوید صدیقی صاحب۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب، آج آپ ان کو پہلی دفعہ میرے پروگرام میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک بہت سی انرجیٹک اور اچھا بولنے والے اور تمام امور کو سمجھتے ہوئے تمام چیزوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، مرزا صادق بیگ صاحب جو ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ ہے سندھ تاجر اتحاد کے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے اور بھی تعارف ہیں، لیکن یہاں پر ہم ان کو وائس پریزیڈنٹ سندھ تاجر اتحاد کے حوالے سے جو ہے خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ بات یہ ہے کہ بات بہت ساری ہو جائے گی، ٹائم کا بھی ایک محدود ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے جو ہے طاہر سربازی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ لوگوں نے بولٹن مارکیٹ پہ ایک احتجاج کیا، پھر کل آپ نے ریگل پہ احتجاج کیا، اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جناب جتنے بھی ایسوسیشن کے وہ لوگ جو آپس میں اختلافات تھے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی، کیسے یہ مسائل حل ہوں گے، یا صرف احتجاجی اور مظاہرے تک ہی بات رہے گی؟ تھینک یو بلال بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنا موقف بیان کر سکیں۔ دیکھیں بلال بھائی، جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ عوام کے مسائلوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جس طرح عوام پریشان ہے، عام پبلک پریشان ہے، اسی طرح تاجر بھی جو بزنس کرنے کے باوجود، ٹیکس دینے کے باوجود، تمام جو جتنے بھی عیاشیاں جو حکمراں کر رہے ہیں ان سب میں فائنینشلی جو کردار ادا کر رہا ہے وہ ہم تاجر ہی ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ تاجروں کو روڈ پہ لاؤ گے، تاجروں کو جو ہے نا معاشی طور پر تباہ کرو گے، ہمارے گھروں میں بھی جب فاقے آنے لگیں گے، عام پبلک سے زیادہ ہم تکلیف میں ہوں گے، تو پھر اس کا مقصد یہ ملک نہیں چلانا چاہتے آپ اس ملک کو دھکیل رہے ہو، اس ملک کو پیچھے دھکیل رہے ہو۔ یہ مسائل تو گزشتہ 70 سال سے 75 سال سے ہیں، بس ابھی تھوڑا سا مطلب یہ کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، لیکن یہ مسائل تو تقریباً 75 سال سے 76 سال سے تو میں مطلب کہ میرے علم میں تو یہی ہے۔ دیکھیں بلال بھائی، لیکن دیر آئے پر درست آئے۔
ہم نے کوشش کو اگر یہ مسلسل اس جدوجہد کو جاری نہ رکھیں, اگر یہ کوششیں ہماری جاری نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں آج خدا نہ خواستہ اس یہ ملک کا جو ہے نا نقشہ یہ لوگ ختم کر لیتے. یہ تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, عام پبلک ہے جو نکلتی ہے, اپنی آواز بلند کرتی ہے, تب جا کے آئی ایم ایف جیسے آئی ایم ایف کے مسلط کردہ یہ حکمراں ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے حکومتیں مسلط کی گئی ہیں, آج تک کوئی جمہوری طریقے سے یہاں پر حکمرانی کسی نے بھی نہیں کی ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کو جو فیصلے دیے جاتے ہیں, ان کو جو لیٹر دیا جاتا ہے بس آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے, وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اسی بیاف پر آج تاجروں نے جو ایک تمام تاجر بلکہ کراچی کی تمام تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم سب اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر, ہم تمام اپنے مارکیٹوں کے مفادات کو چھوڑ کر ہم کہیں گے یکجا ہو کر, ایک ہو کر کراچی کی آواز بنے. کراچی کے تمام مسائل, تاجروں کے مسائل چاہے عوامی مسائل, جو کہ بنیادی مسائل کے اوپر ہم نکلے. گولڈن مارکیٹ ہماری شروعات تھی جس پر آل کراچی تاجر الائنس کا پیغام واضح تھا کہ ہم کسی سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے, ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی احتجاج کرے گا, جو بھی تاجروں کے حقوق کی بات کرے گا, خواہ وہ تاجر تنظیم ہو یا کوئی سیاسی پارٹی ہو, اگر وہ تاجروں کے حقوق ملک پاکستان کی بقا کے لیے بات کرے گا تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے, اس کے شانہ بشانہ رہیں گے. مطلب یہ آئندہ بھی پروگرام ہے آپ کے؟ آئندہ کا لائے عمل یہ تو ایک دیکھو 14 اگست ایک آزادی کا دن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ایسے موقع پر ان حالات میں ملک میں احتجاج جاری ہوں اور مسلسل اس کا تسلسل جاری رہے. لیکن یہ ایک ٹیمپو جو ہم بنا رہے ہیں, جس طرح گولڈن مارکیٹ سے شروع کر کے اب ہم ریگل چوک, اس کے بعد ہمارا ایک احتجاج لی مارکیٹ چوک پر بھی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں, 14 اگست سے پہلے شاید 12 اگست کو. لیکن اس کے بعد جب 14 اگست کے بعد جو ہمارا اگلا لائے عمل ہوگا, جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہماری مشاورت جاری ہے کہ الیکٹرک کے خلاف ہم بلوں کا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی جو مرکزی تنظیمیں ہیں تاجران کے جو اسلام آباد سے بلونگ کرتے ہیں ان کو بھی ملا کے ہم ایک باقاعدہ طور پر اسٹرائک کی کال دینے کی بھی تیاری کر سکتے ہیں. جاوید صدیقی صاحب, طاہر سربازی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں, یہ سول نافرمانی نہیں؟ مشاورت جاری جی بالکل, یہ سول اگر دیکھا جائے بائی لاس میں دیکھا جائے, قانون میں دیکھا جائے تو یہ سول نافرمانی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست اب ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا بھلا کہنے سے, اب اپنے حصے کا دیا ہمیں اور تمہیں خود جلانا ہوگا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں سول نافرمانی نہیں ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کسی کو اپنی دکھ اور درد نہیں بتائیں گے, پریشانی نہیں بتائیں گے, تکلیف نہیں بتائیں گے, تو اگر آپ بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. مگر یہاں تو حکومت نے جو ہے وہ مطلب کئی والوں نے جو ہے لوگوں کو دلوں کا مریض بنا دیا ہے, لوگوں کو پیشنٹ بنا دیا ہے. لوگ جو ہے وہ 20 ایک غریب 2 پنکھے اور اس کے ایک ٹی وی کا بل بھی اگر دیکھا جائے نا تو 20-25 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے, جو 50,000 روپے کمانے والا ہے, خدا کی قسم وہ اس وقت زندہ درگور ہو چکا ہے. بالکل اس وقت اگر میں کہتا ہوں تو اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو کئی نے اتنا ظلم ڈالا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے. کیوں میرے بھائی؟ پاکستان میں نہیں, پورے خطے میں. جی پورے خطے کے کہہ لیں آپ. تو لبے لباب یہ کہ یہ کیا 40 آئی پی پیز اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ انہیں 25 کروڑ عوام کا بھی جو ہے وہ حال نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کے لیے کہتے ہیں, آپ جسٹس صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ سو موٹو ایکشن لیں, وہ کیوں نہیں لے رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انتہائی معذرت کے ساتھ انہیں تو خود 2,000 یونٹ جو ہے وہ فری مل رہا ہے, وہ کیوں لیں گے آپ کو سو موٹو؟ تو میں کہتا ہوں عدالت نے, عدالت خدا کے واسطے عدالت آئے. آپ کے پاس ثبوت ہے کہ 2,000 یونٹ فری لینا؟ سر بالکل ملتے ہیں, کیوں نہیں ملتے ہیں اداروں کے خلاف؟ نہیں, مطلب کہ جب تک ثبوت نہ ہو نہ بولیں سر, یہ ان کے بائی لاس کے اندر ہوتا ہے. ان کو جو ثبوت نہ ہو نہ بولیں, ثبوت نہ ہو نہ بولیں. اس لیے کہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اگر میں کہوں کہ جناب علی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو میرے پاس ثبوت. کیا ایک غریب ملک کے اندر کیا یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ایک وزیر اور مشیر تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اس کے پاس جو ہے 5-5 کروڑ کی گاڑیاں لیے جا رہی ہیں, یہ بھی نہیں لی جا رہی؟ تو بات یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کپڑے بیچ کے بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کریں گے, مگر آپ نے تو انتہائی معذرت کے ساتھ اس غریب کو جو ہے وہ ننگا کر دیا انتہائی معذرت کے ساتھ. جو موجودہ حالات ہے, ان موجودہ حالات میں جیسے کہ سر طاہر صاحب نے بھی کہی اور میرے خیال مرزا صاحب کو بھی پتہ ہوگی کہ آئی ایم ایف کی کہنے پہ بہت ساری چیزیں کی گئی نا, آپ کے اپنے معاشی جو ہرڈلز تھے اس ہرڈلز کو دیکھتے ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اس وقت, ہم مجبور ہیں. $7 ارب کے آئی ایم ایف کے ان کا بھی پیکیج آنے والا ہے, اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو مجبور ہیں, ہم تو بھکاری قوم ہیں, تو بھکاریوں کے مطالبات نہیں ہوتے. بس سر یہی بات ہے کہ قرضہ کرے کوئی اور بھرے کوئی, ٹھیک ہے, یہی وہ پالیسیز ہیں. بس عوام سے لیں گے, اور کس سے لیں گے؟ کون کر رہا ہے بجلی کی؟ کون چوری کر رہا ہے؟ آپ
دیکھیں میں کون کر رہا ہے چوری بتائیں نا مجھے. آپ اگر ابھی کی بات کریں تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ کراچی کی پیدائش آپ کی بھی ہے, میری بھی پیدائش ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے جی یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جب عوام کیا صحیح ہیں؟ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ عوام 100% صحیح ہیں. تو پھر آپ یہ مت کہیں کہ صرف حکمراں جو ہے وہ دیکھیں حکمراں کی ذمہ داری ہے. آپ حضرت عمر کا من حیث القوم ٹھیک ہے آپ کی بات, ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں. بالکل چاہے وہ سر نو ون پرفیکٹ ایکسپٹ اللہ, عوام میں سر نو ون پرفیکٹ ایکسپٹ اللہ, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, 100%. مگر حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اور آپ وہ اگر اسلام کی تاریخوں کے اوراق جھانک کے دیکھیں تو حضرت عمر کے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی. تو اس وقت جو لوگ خودکشیوں سے مر رہے ہیں, اس وقت جو لاکھوں ہزاروں لوگوں کے, میں آپ کو بہت دور نہیں, آپ سول اور دوسرے ہاسپٹل میں چلے, اگر وہاں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہے, جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے آپریشن ہو رہا ہے اور لائٹ چلی گئی, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو میں کہتا ہوں ابھی میری بات سنیں, کمپلیٹ ہونے دیں. لائٹ چلی گئی, اگر آپریشن کیسے ہوگا تو جنریٹر لگائیں نا. سر جنریٹر وہ اتنی اسٹرینتھ سے نہیں کام کرتا کہ آپ 12 گھنٹے یا 6 دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں اگر لائٹ چلی جائے یا پاور فیل ہو جائے تو آپ کو جنریٹر. پاور فیل نہیں ہو رہے, یہاں تو باقاعدہ 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیاری کی حالت تو دیکھیں آپ, بیچارے غریب لیاری دیکھ لیں, کورنگی دیکھ لیں. اورنگی کون سا علاقہ جو 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہا؟ مجھے بات کا جواب دیں آپ. اندھیروں کی وجہ سے, آپ اس اندھیری کی وجہ سے ہماری بیچاری پولیس کو پہ بھی ڈبل ذمہ داریاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے اندھیرے کی وجہ سے ڈاکو لوگ نکل جاتے ہیں, ڈاکو چور شریف ٹھیک ہے, اور شریف بیچارے دھر لیے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر FIR نہیں کاٹنی ہے تو خدا کی قسم ان کئی والوں کے خلاف کاٹنی چاہیے. میں کہتا ہوں تو ان کے خلاف FIR کاٹے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آج بھی آج دھرنا ہوا جماعت اسلامی کا, اچھی بات ہے, ایک پازیٹو بات ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور آج کل مسئلہ حل ہوا, ₹2.56 جو ہے آپ کے یونٹ بڑھا دیے گئے. یہ کون سا مسئلہ حل ہوا ہے بھائی؟ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہے, جب وہ فرنس آئل سے استعمال کریں گے بجلی تو لازمی سی بات ہے کہ وہ مانگیں گے نا. یہ تو قانون آپ کا. سر قانون تو بس حکومت کی اپنے کاموں کے لیے تو سارے قانونی قانون ہوتے ہیں, مگر غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. دیکھیے جی غریب امیر کا فرق جو ہے مرزا صادق بیگ صاحب بتائیں گے. مرزا صادق صاحب آپ کا تو تعلق ماشاءاللہ فرنیچر ایسوسیشن سے, آپ لوگوں پر فکس ٹیکس کا بھی مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد تاجر تو اسکیم کا بھی تھا. تو کیا آپ لوگوں نے اسی حوالے سے بھی صرف بجلی کا آپ لوگوں کا ایشو نہیں ہے, آپ لوگوں کا ایک فکس ٹیکس کا بھی, بجلی تو ہے, اس کے علاوہ فکس ٹیکس ہے, تاجر دوست اسکیم ہے, تو اس کے متعلق ناکام ہو چکی ہے. ہاں, یہ کیا کیوں ناکام کیوں ہوئی؟ ناکامی کی وجہ یہ ہے ظاہر ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. ناقص پالیسی یہ ہے IMF کے معاہدوں کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں. تاجر دوست اسکیم تو لائی نہیں ہے, تو صرف نام خوب بنایا گیا قوم کو. آپ مجھے بتائیں کون سی بہترین پالیسی تھی ان کی, کتنے % لوگوں نے تاجر دوست اسکیم میں سپورٹ کیا؟ کچھ نہیں. اچھا, سب کہنے کی بات ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ مجھے ایک بات بتائیں, کراچی 68% ٹیکس دیتا ہے, آج اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو 70 سال کی پرانی کہانی ہے. بجلی نہیں, پرانی کہانی نہیں ہے, یہ نئی کہانی ہے. یہ اور نئی اور پرانی چلی تو آ رہی ہے نا. اس کو کیا مراتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے روڈ جن پوزیشن میں پہنچا ہوا ہے. اسی طریقے سے بجلی کے بلوں کے اوپر 55% آپ کو جو ہے وہ 100% میں 55% تو آپ ٹیکس اوریجنل بل کا ہے, اور 45% اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ اس کے اندر تو بدبختوں نے مسجدیں بھی نہیں چھوڑی. اچھا چلے, بجلی تو ہے, تاجر دوست اسکیم کیوں فیل ہو گئی؟ تاجر دوست اسکیم آپ کو بھی خبر ہے, مجھے بھی خبر ہے. نہیں, مجھے تو خود خبر نہیں ہے. کیوں نہیں خبر ہے؟ ماشاءاللہ سب کو خبر ہے, ایک پورے پاکستان کے بندے کو خبر ہے. نہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں, مجھے خبر نہیں ہے. مجھے بولا تاجر دوست اسکیم آئی, آپ کے بہت سارے تاجروں نے پروگرام میں آ کے کہا بہت زبردست اسکیم ہے, بہت زبردست اسکیم ہے, ہم یہ کریں گے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آج کسی کراچی کے وکیل سے پوچھا جائے تاجر دوست اسکیم کے اندر کوئی گیا ہے, انہوں نے بولا جو سب کمپیوٹرائز سسٹم پہ ہے, جو بیچارے نئے تھے. آپ کا جو نیا لیڈر ہے شریف میمن صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم نے ڈیسک لگایا ہے بولٹن مارکیٹ پہ, اور تاجر دوست اسکیم کے تحت لوگوں کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں ہم, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بہترین اسکیم ہے یہ. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, سب کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہیں. ایک بات سمجھ لیجیے, ہر آدمی کا حق ہے بولنے کا. اصل عرض اتنی سی ہے, تاجر دوست اسکیم کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر مجھے بتائیں کیا فوائد دیے ہیں انہوں نے؟ مجھے آپ بتائیں نا, مجھے کیا بتائیں. ماشاءاللہ نہیں دیکھیں مرزا صاحب, دیکھیں تجارت میں نہیں کر رہا نا, تجارت تو آپ کر رہے ہیں نا. آپ بتائیں نا کہ کیا نقصان ہے اس کے اندر. اس کے اندر ظاہر ہے میں کوئی انہوں نے جو کچھ کہا وہ کچھ دیا ہی نہیں. فکس ٹیکسز کی بات ہوئی تھی, وہ فکس ٹیکسز انہوں نے کوئی نہیں لگائے. فکس ٹیکسز ہمارا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا. تاجر پڑھے لکھے کو ہم نے ایک بات ان کو کہی تھی, جو عام آدمی ٹیکس ادا کر سکے.
5,000 से लेकर 10,000 तक, लाख तक टैक्सेस की कैटेगरीज बना दी, उसके ऊपर टैक्सेस की शराइत को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके अंदर अभी तो आपको सितंबर के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो अगस्त में आनी थी, वो ताजुद्दौर स्कीम को, उसको 1 महीना मजीद और बढ़ा दिया गया है। वो क्यों बढ़ाया गया है, उसको आगे प्रॉब्लम सब लोगों को पता चलेगी क्या होती है ताजुद्दौर स्कीम। ठीक है, आप कहते हैं कि ताजिरों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल कर दिया। तो आपका जो एहतजाज है, जी, जो मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हो रहा है, उसमें बिजली के साथ साथ ये भी शामिल है ना? बिल्कुल है, तमाम टैक्सेस शामिल, तमाम टैक्सेस शामिल है। तो आप लोगों की कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मुलाकात हुई, कोई हुकूमती इदारों जी से? जी जी, एफबीआर के ऑफिस के अंदर गए हम, वहां बैठ के बातें हुई, मीटिंग हुई है तो हमारी। क्या कहते हैं वो? वो तो बस यही बात करते हैं, इंशाल्लाह इसको हम कामयाब करेंगे, वो फिक्स टैक्सेस लगाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर कैटेगरीज बना देंगे। कोई कैटेगरीज नहीं बनाई, क्या बनाई उन्होंने मुझे बताया? कोई कैटेगरीज नहीं बनाई। अच्छा, ये जो देखें ताजिर के लिए, एक छोटा ताजिर, उसको सहूलत देते हैं, उसकी कैटेगरीज हमने जो कही थी जी, इसके रंग के नए टैक्स पेयर लाए, सही है, नए टैक्स पेयर लाए हैं, ठीक है, इसलिए पुराने टैक्स पेयर पे बोझ ना पड़े। तो नए टैक्स पेयर लाने के बाद क्या रिजल्ट आया? जीरो है। नया टैक्स पर आए कहीं, ज्यादा तो नहीं आया मेरे ख्याल पे। वो बता रहे थे कि जनाब अली के 7 से 8 हजार जिनके सीमें बंद की थी, जो सीमें को ब्लॉक किया था, तो उसके बाद 7 से 8 हजार लोग जो है फाइलर बने। तो मेरा है करोड़ों की आबादी में 7-8 हजार तो कुछ भी नहीं है। वजह बताऊं ना क्या? रिश्वत का बाजार गर्म है, रिश्वत को तो और बढ़ा दिया गया है, उरूज पे जा रही है रिश्वत। ठीक है, क्यों? जब तक ये रिश्वत का बाजार कमी नहीं आएगी रिश्वत में, तो ये तो जाहिर है जितने टैक्सेस के मामला बढ़ते चले जाएंगे, रिश्वत का बाजार गर्म होते चले जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि अदारों की करप्शन को जारी रखने के लिए उन्होंने ये देखें पॉलिसी अपनाई है। जाहिर है ये पॉलिसी तो जाहिर है, अगर ये इदारों को सही कंट्रोल कर लें तो मैं कहता हूँ ताजिर दूध स्कीम कामयाब हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? फिक्स टैक्सेस की सूरत में लाएं। आपका जो फर्नीचर सेक्टर है जी, वो किन मसाइल के शिकार है? देखिए आज कराची की जो हालत है मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है 2 लाख और 3 लाख रुपए किराए की दुकानें हैं। मईशत हमारी तबाह हो चुकी है, इतना बुरा हाल है, दुकानदार के पास सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इस पोजीशन में दुकानदार पहुंच चुका है, आज किराए की दुकानें खाली हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। चोरी डकैतियां बढ़ने की बुनियादी वजह सिर्फ यही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही कर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। जी ताहिर साहब, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? बिलाल भाई, जिस तरह आप आईपीपीएस की बात कर रहे हैं, हाँ, सबसे अच्छा एक बात बताइए, आईपीपीएस कब लगी थी? 93 में 93 में लगी थी। 93 में आईपीपीएस लगी। आज आईपीपीएस को लगे हुए भी 20, 10, 30, 35 साल हो गए ना, 34-35 साल हो गए। आज क्यों याद आ रही है आईपीपीएस? देखें, इससे पहले क्यों नहीं याद? मैं बताता चलो। जब आपने बताया कि चोरियां क्यों हो रही है, जो महंगाई सर चढ़ के बोलने लगे, एक 35,000 तनख्वाह वाला शख्स, उसके घर का बिल 50,000 रुपये आने लगे, तो ये बातें बाहर निकलेंगी, कमरे की भी बातें रोड पे आ जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक। तो ये आईपीपीएस के जो मुआहदे हुए हैं, देखो अब एतराज किस बात पे है? पहले जो मुआहदे किए गए, ये कौन सा दुनिया का कौन सा कानून है जो हुकूमत अगर किसी प्राइवेट कंपनी से मुआहदा करे? अमूमन तो ये आज भी ये मुआहदे होते हैं कि हुकूमत जब भी चाहे आपका मुआहदा कैंसिल कर सकती है, हुकूमत जब भी चाहे आपके साथ मुआहदा तोड़ सकती है। लेकिन ये मुआहदे जो आईपीपीएस के साथ किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 7 सियासी लोगों का नाम लिया जा रहा है, जिनके अंदर मेरे ख्याल से 7 से 8 लोग सियासी जो जैसे नाम आ रहे हैं, 7 लोग हैं। लेकिन इसके अलावा टोटल आईपीपीएस में 18 लोग, यानी 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियों में से 18 कंपनियां इंटरनेशनल हैं, बाकी सब लोकल हैं। उन लोकल के अंदर भी आप मुझे ये बताएं एतराज़ात किस बात पे हो रहा है? उसका बुनियादी मसला ये है कि इन कंपनियों ने 4% बिजली दी, आप इनकी अदायगियां कर रहे हो तो 24 तो हुकूमत ने तय किया था ना? तय गलत किया है, तो इसी बात पे एतराज हो रहे हैं। तो आप मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज। तो आपने उनको जो बिजली आप दो या ना दो, ये मुआहदे में है, उसको आपको जो है ना फ्यूल चार्जेस जो भी लगेंगे, जो भी ड्यूज होंगे, कैपेसिटी चार्जेस वो आपसे वो भी डॉलर के अंदर आप पे करेंगे। देखो ये, और आप इसके 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का मुआहदा नहीं किया गया है। आप मुआहदे की कॉपियां क्यों आप शेयर नहीं करते? मुआहदे की कॉपीज आप क्यों सामने नहीं लाते? आखिर इसमें कौन सी ऐसी खुफिया आपके साथ मुआहदे हुए हैं, तो आप उनको शो नहीं करते? क्यों कर रहे हो? के इलेक्ट्रिक का है आपके पास? नहीं, के इलेक्ट्रिक का मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक का है मुआहदे के नहीं, मतलब ये किसके? हम एहतजाज इसी बात पर कर रहे हैं बिलाल भाई, एहतजाज इसी बात पर हो रहा है कि आया आप हमें वो मुआहदा बताएं। अच्छा मैं आपको बता दूं, अपको और पिपको ये कंपनियां किसकी हैं? ये इन्होंने इस लास्ट ईयर 1 मेगावाट बिजली भी नहीं दी है,
اور 24 ارب روپے انہوں نے لیے ہیں. تو ایک کمپنی بجلی بھی نہ دے, 24 ارب روپے بھی لیں. اچھا یہ میں صرف اپکو کا بتا رہا ہوں, پیپکو الگ ہے, باقی دیگر کمپنیاں جو 4% بجلی دے رہے ہیں 25 ارب روپے لے رہے ہیں. تو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ان کے لیے, عوام کے لیے کچھ ریلیف کریں گے. ریلیف نہ دیں, خیرات نہ دیں, آپ ہمارے پیسے اس طرح بندر بانٹ نہ کریں, عوام کے پیسوں کو اس طرح بندر بانٹ نہ کریں. بجلی سستی اس شرط پہ ہوگی جب آپ ان سے معاہدہ ختم کرو گے. آپ پرائیویٹ دیکھو, اب کسی بھی چیز کو پرائیویٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے. کہ الیکٹرک اتنا بھیانک خواب بن چکا ہے لوگوں کی نظر میں. اگر پرائیویٹ اس طرح ہوتا ہے تو کسی چیز کو پرائیویٹائزیشن نہ کریں. تو یعنی ایک خوف کی علامت بن چکا ہے نا, جبکہ ایسا نہیں ہے. طاہر بھائی 1 منٹ میں آپ کی بات کو بہت معذرت کے ساتھ جو انٹریکٹ کروں گا کہ آپ کراچی سے باہر نکلیں, پشاور تک چلے جائیں, آپ فاٹک چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کے الیکٹرک کا سسٹم ہے نا وہ دیگر علاقوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے, آپ کو لوڈ شیڈنگ سے پہلے بتا دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو سینکڑوں ایسے بل دکھاؤں گا. اچھا ہمارا کاروباری علاقہ ہے, سارا کمرشل علاقہ لوڈ شیڈنگ کے زد میں ہے, پورا کمرشل ایریا بل پے کرتا ہے. اب ریزیڈینشل علاقے ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, وہ پرائیویٹ کمپنی ہے کیا الیکٹرک, اس کی ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ریکور کریں, جبکہ کاروباری حضرات اپنا بل پے کر رہے ہیں. اچھا اس کے باوجود بھی ہمیں لوڈ شیڈنگ کے زد میں رکھا گیا جس سے ہمارا کاروبار تباہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں, دیکھو بجلی کا اب کسی بھی بندے کو کہیں بھی ایک بل اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر لکھا ہوا ہوگا 121 یونٹ اور اس کا بل آپ دیکھیں گے 17,000 روپے, 16,000 روپے. اب 75 روپے کمرشل یونٹ کے ریٹ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, تو کمرشل کی بات کر رہا ہوں, 75 روپے کمرشل یونٹ کے ریٹ ہیں اور بل 12,000 روپے آ رہا ہے, یونٹ 121 ہے. تو آپ اس کی جا کے وضاحت مانگے. اب ایک آدمی جس کو ایگریمنٹ آپ دکھاؤ گے اتنی باریک بینی سے لکھے ہوئے ہیں, کون سمجھتا ہے, عام پبلک اس کو کہاں پڑھ سکتی ہے, ایجوکیشن ہمارے اندر نہیں. لیکن یہ چیزیں اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بالکل اسی طرح ہے. جب آپ فیس بک پہ جاتے ہو, آپ کوئی چیز بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو وہ آپ ہم کو الاؤ کون پڑھے گا, ٹرمز و کنڈیشن نہیں پڑھتے. یہ ہماری یہی پالیسی ہے کہ ہمارے کو جو ہے یہ انٹرنیشنل, اسی لیے کوئی کیس بھی نہیں کر سکتا ان کے خلاف. جی جاوید بھائی آپ یہ بتائیے کہ ایمانداری کی بات ہے کہ کیا حکومت جو ہے اس وقت, جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے خاص طور پہ طاہر بھائی جو بات کری, ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے یہ اس انٹرنیشنل معاہدے پہ جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے جو ان کی مذاکرات میں, کہ ایک مرحلہ وار ان کو ختم کیا جائے گا, ہم یکایک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جیسے ریکوڈیک کا مسئلہ ہوا, وہ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے اور آپ پہ جو ہے $7 ارب کا جرمانہ کر دیا گیا. وہ بڑی مشکل سے میرا خیال ہے کہ مطلب کہ پچھلی حکومت نے جو ہے اس کو ختم کرایا. تو بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, اس کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتے, تو اس حوالے سے بھی کچھ حکومت کو وقت تو دینا. لیکن بالکل حکومت نے تو میرا خیال ہے جو 76 سالوں سے جو وقت لیا ہے وہ سب نے دیکھ لیا. صحیح ہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فیصلے کیے کس نے تھے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے تھے 93 میں, جس نے بھی کیے بینظیر بھٹو مرحوم لوگوں کو سامنے لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, جب تک وہ سامنے آ کے جواب دیں, کیونکہ وہ عوام کے جواب دیں ہیں. ہر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا جواب دے. آج ہمارا تاجروں کا کام رونڈوں پہ نکلنا نہیں ہے, ہم کاروباری لوگ ہیں, کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں. بالکل. مگر آج افسوس, آج ہم اپنی دکانیں یا کاروبار چھوڑ کے جو بھی ہمارے دوست نکلے ہیں یا ہم بھی مزید ساتھ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کاروبار کا حرج ہو رہا ہے آپ کو, کاروبار کا بھی حرج ہو رہا ہے. آپ 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, ایک بندہ آ کے دکان کھولتا ہے, لائٹ نہیں ہے, آپ کیا کریں گے بھائی, مجھے بتا دیں ذرا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے اور اب وقت کو جو ہے نا مزید وقت نہیں دینا چاہیے. ان کو جو ہے تمام چیزوں کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے, اور اگر یہ 1 by 1 کرنے, سب سے پہلے تو اس معاہدے کی کاپی عوام کے سامنے لائیں کہ وہ بھائی کون صاحب تھے یا صاحبہ تھیں. دیکھیے معاہدہ آیا نہ ہے, لیکن اس کے جو متن ہے نا, ٹھیک ہے, وہ متن تقریباً ظاہر ہو گیا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ غلط فیصلے آپ کرتے ہو, عوام بھگتتی ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. قرض آپ لیتے ہو, دیتا وہ ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آخر یہ کب تک سلسلہ چلے گا سر. آپ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اللہ معاف کرے, کیا فیسلٹی ہے. ایک یہ حالت ہے ہاسپٹلوں کی کہ دوائیاں تک نہیں ہے ہاسپٹلوں میں, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے نا, آپریشن کے لیے سامان تک بھی آپ کو باہر لے کے آنا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والے شہر کو بھی آپ نے کیوں اس طرح بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. آپ ابھی دوسرے شہر کی مثال دے رہے تھے, مجھے بتائیں کیا پنجاب میں کاروبار نہیں ہوتا, کیا ملتان میں کاروبار نہیں ہوتا, کیا دوسرے شہروں میں کام نہیں ہوتا. آپ ان میں ٹیکسز کا ریشو دیکھیں, کیا ریشو ہے. ٹھیک ہے,
میں نہیں کہتا مطلب آپ FBR جمع کرانے کی بات کر رہے ہیں. جی جمع کرانے کی بات آٹے میں نمک کے برابر. آج جب کراچی کے تاجر ٹیکس دے رہے ہیں تو کراچی کے تاجر ہی برے ہیں. اور مزے کی بات FBR کا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ 1200 روپے سے اس نے ٹیکسز کہا تھا کہ سالانہ جو ہے ایک تاجر 1200 روپے دے گا, اور 1200 روپے سے کہانی سٹارٹ ہو کے لاکھوں روپے تک جا رہی ہے. انہوں نے ایک تصویر کا رخ دکھایا ہے, دوسرا نہیں ہے. وہ انہوں نے علاقے بانٹ دیے ہیں, علاقے بانٹ دیے. علاقے بانٹ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو 50,000 60,000 یا 70,000 روپے کماتا ہے وہ کہاں سے آپ کو 50,000 روپے کا ٹیکس دے گا یار؟ آپ سیدھا سیدھا اس کو وہ بولو. سال پہ ہے نا, سال پہ. سر سال پہ بھی تو ایوریج آپ کو مہینہ کتنے کا آ گیا؟ مہینے کے 4 ساڑھے 4,000 روپے ہے سر. اگر 50,000 یا 60,000 روپے, یہ تو ایک میں لمیٹڈ بات کر رہا ہوں, مگر ایسا نہیں ہے. اور اس کی آڑ میں جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے اداروں کی طرف سے, یہ سب سے بڑا لمبا فکر ہے. ٹھیک ہے, ہاں بھائی اتنا دے دو اتنا ختم کر دیں گے. سر یہ کیا ہے؟ میں کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ فکس ٹیکس اسکوائر فٹ کے حساب سے ڈال دیں تو اور دوسری بات اس نظام کو جو ہے نا سہل نہ بنائیں, مشکل نہ بنائیں, اس نظام کو ایزی بنائیں. دیکھیں آج بھی ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کی پیڈ موبائل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ وہ وکیلوں کے پاس جانا ایک پینک سچویشن ہے. آپ بتائیں جی اتنے اسکوائر فٹ ہے ہم اتنا کر دیا آپ نے, مگر خدا را آپ تاجروں کو اعتماد میں تو لیں. آپ فیصلہ پہلے کرتے ہیں, تاجروں کو بعد میں بلاتے ہیں, اور کرتے بھی وہی ہیں. جب FBR صاحب چیئرمین صاحب کی جب یہ میٹنگ ہوئی تھی فرسٹ میں نے بائک آؤٹ کی تھی, ٹھیک ہے, میں نے کہا اٹھو یار, جب تاجروں کی عزت نہیں ہے, پورے پاکستان کو سن لیا, شہر کراچی کے تاجروں کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ زوم پہ بات چل رہی زوم پہ. تو بھائی آپ کا جو کماؤ پوت ہے, جو آپ کا شہر کراچی کے سپوت ہیں, جو کراچی کے تاجر ہیں, آپ ان کو سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ ان کے مسئلے حل کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے یہ گاڑی چلے گی؟ بالکل آپ کی بات سے. مرزا صاحب آپ اپنی بھی دل کی بھڑاس نکال لیں. دل کی بھڑاس تو نکلائیے, اس میں کیا وہی باتیں ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک طویل عرصے سے مطلب کہ ٹریڈ پالیٹکس کر رہے ہیں نا, ٹریڈ ایسوسی ایشن بھی ہے, ٹریڈ پالیٹکس بھی ہے, آپ ماشاءاللہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ یہ جو مسئلے آج ہیں, یہ مسئلے تو میرے خیال میں 50-60 سال سے یکساں چلے آ رہے ہیں نا. تو کیا آپ امید ہے کہ آپ کی ہماری اپنی زندگی میں یہ تمام مسائل حل ہو گئے؟ ایک منٹ, جب تک بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے. آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تاجر برادری کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب یہی کہتے ہیں نا یار کچھ بھی نہیں ہونا, تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ چلے آپ کی بات مان لی میں نے. اور آپ شور کر رہے ہیں نا, آپ روڈ پہ آ کے آپ شور کر رہے ہیں تو حکومت سنانے کے لیے, لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے بہت معافی مانگوں گا کہ عادت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوسی ایشن کے لوگ جب پرائم منسٹر سے یا FBR کے چیئرمین سے یا آپ منسٹر سے ملنے جاتے ہیں تو صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے, مذاکرات بعد میں ہوتے ہیں, فیس بک پر تصویر پہلے آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد واٹس ایپ پر تصویر آتی ہے اور کیپشن لکھا ہوتا ہے کہ جناب وہ گلدستہ پیش کر رہے ہیں, وہ ہار پہنا رہے ہیں, اور بعد میں اسی کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, بات یہ ہے کہ تو تاجروں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس کو تو کوئی نہ روک سکتا ہے نہ روکے گا. اسی طریقے سے آپ کے IMF کے جو معاہدوں کے مطابق آج یہ جو پرابلمس آئی ہوئی ہیں, آج مجھے بتائیں کراچی کا تاجر کہاں ٹیکس نہیں دیتا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے ٹیکس شروع ہوتا ہے. ایک منٹ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے عام غریب آدمی بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے. بالکل جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں ٹیکس دیتا ہے, اس کے بعد وہ سارا اس کا نام کیا, پیمپر پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے, دوائیوں پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے, کس جگہ ٹیکس نہیں دیتا؟ مجھے یہ بتائیں نا, یہ ظلم ذاتیاں کب تک ہوتی رہیں گی؟ اس ٹیکس دینے کے بعد کیا ریزلٹ ملتا ہے اس کو؟ زیرو. میں ان کی بات پیدائش سے لے کے لحد تک بات یہ ہے. اچھا مرزا صاحب تھوڑا سا مجھے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے. مرزا صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے, اس میں کوئی بھی ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے, لیکن بہرحال ہم ایک گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام درخت ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل مرزا صادق بیگ صاحب جو ہے مطلب یہ کہ وہ باتیں بتا رہے تھے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, بالکل سچی بات ہے. جی مرزا صاحب اپنی گفتگو سلسلے جاری رکھیے, بتائیے کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ پہلے. جو میں عرض یہ کر رہا تھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب بھی ٹیکس ادا کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ٹیکسز ادا کرتا چلا جاتا ہے. پیمپر لو, دنیا کی دوائیاں لو, کس جگہ ٹیکس نہیں, مرنے کے بعد پھر دینا پڑتا ہے, اندر بھی ٹیکسز ہے. تو آدمی تو جیتے جی زندہ درگور ہو گیا ہے, عرض اتنی سی ہے. اب مجھے بتائیں اس کے باوجود حکومت کا پیٹ نہیں بڑھتا. اصل بات یہ ان کی عیاشیاں کم ہوں گی تو ملک میں بہتری آئے گی اور بھلائی ہوگی. اور سب سے بڑی بات, سب سے بڑا پرابلم جو ہے بجلی کے بلوں میں سے یہ ٹیکس کو ختم کیا جائے, جو مین بنیادی چیز ہے.
جس سے سب سے بڑی پرابلمس آئی ہوئی ہے وہ ٹیکسز کو اس پر سے ختم کر دیا جائے, جیسے پہلے تھا اس سلسلے کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں. ٹیکس تو پہلے بھی تھے. اچھا دیکھیں ایک بات بتاؤں, تاجر ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس دیتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں یہ تاجر چور ہے, غلط کہتے ہیں. تاجر چور ہے ہی نہیں, تاجر ٹیکس دینے والا اور ٹیکس دیتا ہے. دیکھیے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیے نہیں ایک منٹ اچھے برے ہر جگہ میں اس کی وضاحت بھی, کچھ تاجر جو ہے ایک منٹ, جو تاجر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جی, یا جو تاجر 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں وہ بھی تو تاجر ہی ہے نا. تو ان کی سپورٹ کون کرتا ہے؟ میرے خیال میں ہر ایسوسیشن کرتی ہے. نہیں بالکل غلط ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں, غلط لوگوں کی ہم سپورٹ نہیں کرتے, ہماری ایسوسیشن کبھی بھی نہیں کرے گی. ایک بات, ہم حق اور سچ کا جائز دیں گے بیٹھیے گا, میں آپ کو پروف لا کے دوں گا. اوپر سے کوئی نہیں دیتا ساتھ, اندر سے سب کرتے ہیں. نہیں 1% بھی اگر آپ ثابت کر دیں الحمدللہ. دیکھیں کسٹم کے اندر معاملات آتے ہیں ہمارے, کے اس کے اندر بھی ہم نے فائٹ کیا الحمدللہ. دیکھیے کسٹم اسی طریقے سے اور دوسرے ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, کسٹم کے سلسلے ہم تو ہر جگہ معاملات کو دیکھتے ہیں بلال بھائی. بات یہ ہے عرض اتنی, جو تاجر جو چھالیا اسمگلنگ کر رہا ہے کون ہے وہ کراچی سے باہر کا ہے. ایک منٹ, اگر وہ جو تاجر منشیات اسمگل کر رہا ہے, جو تاجر منی لانڈرنگ کر رہا ہے, وہ تاجر نہیں ہے نا, وہ تو اسمگلر ہے. کیٹیگری تاجر. ایک منٹ یہ کہاں سے, میں پوری بات کرنے دیں, ان کے جواب پہلے مجھے بات کرنے دیں, پوری بات کرنے دیں, پہلے مجھے بات کرنے دیں. دیکھیے ایک منٹ میں کو جواب دے دوں. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں, ایک منٹ, وہ تاجر نہیں ہے, وہ اسمگلر ہے, وہ معیشت فروش ہے. وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسمگلروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. ایسے لوگوں سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا, ہمارا تاجر ہی نہیں ہو سکتا. ناجائز منافع خوروں سے بھی نہیں ہے, بالکل ہم وہ تاجر ہی نہیں ہو سکتا, ہم اس کو تاجر ہی نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. میں خود روڈوں پہ نکلتا ہوں اور میرے خیال میں بہت سارے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے میرے آن دا اسپاٹ مجسٹریٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, بالکل. یہ مجھے 17 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں اور میرے خیال میں یہاں سے لے کے پشاور تک کی میں نے. جی بالکل. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ رمضانوں میں جو تاجر کر رہے ہوتے ہیں نا جی, ایک ہاتھ سے تو منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے وہ زکات دے رہے ہوتے ہیں, کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, راشن بانٹ رہے تو وہ زکات ہی نہیں ہوتی. چھوڑیں جو ہوتی نہیں ہوتی. نہیں حقیقت ہے, حقیقت ہے, وہ زکات نہیں ہو سکتی. وہ طاہر بھائی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. طاہر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ مرزا صاحب نے جواب دے دیا. آپ نے بلال بھائی جو بات کہی اسمگلنگ کی, اچھا اسمگلنگ اگر تاجر آپ کہہ رہے ہو کہ کرنے والا تاجر ایک عام آدمی, آپ بھی اسٹوڈیو سے نکل کے تاجر یا ایسے چھالیے کی جو ہے نا پرچیزنگ کریں, بات اسمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسمگلنگ کون کروا رہا ہے اور کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی تاجر سپورٹ نہیں کر رہا ہے, جہاں سے آ رہے ہیں وہاں تاجر نہیں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. آپ بھی سمجھتے ہو دنیا چاہتی ہے کہ دیکھو اسمگلنگ میں جو ادارے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاجر اگر اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کوئی اور ادارے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا باقاعدہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ تاجر وہ کر رہا ہے, صرف تاجر کا دیکھو آپ نے کہا یہ منافع خوری جو رمضانوں میں کی جاتا ہے, میں کہتا ہوں یہ ایک لعنت ہے. ہم بھی اسے تاجر تسلیم نہیں کریں گے. اگر اس طرح جو اللہ کے قانون کو توڑے تو وہ ہم تاجر سے نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے نا, تو یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. گوشت پہ میں نے چھاپا مارا مجسٹریٹ کے ساتھ, ڈپٹی کمشنر سینٹر میرے ساتھ تھا. بھینس کے گوشت کو ذبح کرنے کے بعد پانی پریشر لگاتے لگا کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. کون ہے وہ؟ تاجر نہیں ہوتا. تجارت بیسیکلی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں بلال بھائی نہیں کہوں گا. لیکن جو ہے نا دوسری بات جو میں نے آپ کو, آپ نے میری بات ہی کاٹ دی. نہیں میں تو معافی چاہتا ہوں. بلال بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ بلال بھائی نے موضوع دوسری طرف لے گئے. تو یہ آپ نے کہا تجارت. اب تاجروں کے جو ایسوسیشن کے جو معاملات ہوتے ہیں, اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قانون کو, SOPs کو ایسے بنائے جس سے کوئی تاجر بھاگ نہ سکے. اگر وہ سمجھتا ہے قانونی طور پر, ابھی آپ نے بینک ٹرانزیکشن جو ہے نا اتنی ڈینجر کی ہے کہ لوگ کیش پہ کام کر رہے ہیں. آپ مشینیں جو ہے نا کوئی بھی بینک کا مطلب تمام لوگ, اب آپ جا کے اجناس کی مارکیٹوں میں جائیں, وہاں پر آپ کہیں گے میں اگر کارڈ پے کرنا چاہتا ہوں تو یہ پے نہیں ہوتا, آپ نے کیش دینا ہے. جب بات کیش پہ آ گئی, وہ کیش کیوں کارڈ کیوں استعمال نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ آپ نے ٹرانزیکشن پر اتنے ٹیکسز لگائے ہیں تو وہ جو ہے نا بینک میں پیسہ جاتا ہی نہیں. جب بینک میں پیسہ نہیں جائے گا, بینک میں جب پیسہ نہیں ہوگا تو یہ بات واضح ہے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہوگا. آپ کے کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کنگال ہو کے بیٹھ جائے گا, تو آپ کیا ڈالر خریدو گے؟ کہاں سے ڈالر آپ کے پاس آئیں گے؟ یہ حکومت خود کر رہی ہے. دیکھو جو بھی ادارے ملوث ہیں, آپ نے کہا میں نے گوشت پہ چھاپا مارا یا چھالیا پہ چھاپا مارا, یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ DC کا کام ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا کام ہوتا ہے. آج تک میں لیاری کا پورا بلانگ کرتا ہوں, اولڈ سٹی ایریا میں آپ کہیں بھی جائیں, اگر
180 रुपए दूध के प्राइस तय किए गए हैं, तो 220 रुपए में बाकायदा बिक रहा है। आज तक छापे लगे। छापे सिर्फ इसलिए लगते हैं, वो आके उसका कोई मुख्तारकार आके तय कर जाता है आपने क्या देना है, क्या लेना है। माजरत बिल्कुल ऐसा ही है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के साथ भी मैं लियारी गया, मैं कहूंगा आपको, वहां पे भी दूध महंगे बिक रहे थे। महंगा बिक रहे, मैं तो कह रहा हूँ ना, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ 220। अच्छा, लियारी में सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा महंगाई है लियारी में। 700 रुपए जो मुर्गी का गोश्त, 700 रुपए, 220। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये असिस्टेंट कमिश्नर का काम क्या होता है? किसी बिल्डिंग में आपने छत रुकवा दी, तय कर दिया, कहीं पर आप छापा मार के मामलात कर रहे हो, तो ये नहीं होता कानून। जब इदारे इन चीजों में मुलव्वस होंगे, आप मुझे जो है ना 1% चोरी करने का मौका दोगे, मैं 10% करूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदारे की हौसला अफजाई होती है? अदारे ही हौसला अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, जिसकी वजह से अगले की सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो है उनका हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। मैं अगर एक दफा कोई गलत काम करूं और मुझे उसकी पनिशमेंट मिल जाए, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं दोबारा करूंगा। अभी आप एक एसी असिस्टेंट कमिश्नर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में जाके वो जो है ना, वो 5,000 का चालान करके आता है, और जब वो चालान करके आता है वापस, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, उसके बाद बस आए, हेलो हाय ओके बाय। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक चीजें नहीं है। आज तक कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट निकलती है, आप पूरे कराची में बता दो यार कहां पे अमल दरामद हो रहा है, खुदा की कसम। तो आपकी हुकूमत रेट किधर है? आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? बस एसोसिएशन को डंडा डालो। आप क्या सिर्फ इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? फोटो सेशन की तनख्वाह ले रहे हैं आप? अच्छा, आप सुन ले मेरी, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? सुन ले मेरी बात। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप नहीं करते। कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट का जो फिक्सिंग होती थी उसका मैं मेंबर था। ठीक है, ठीक, मैं भी जाता था जी। होता ये था कि मैं ऑन कैमरे बात कर रहा हूं, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, मैंने बाहर भी बात की, अब तो नहीं हूं मैं, लेकिन पहले था माजी में। वहां सारे ताजिर आते थे, ठीक है जी, और मेरे ख्याल तमाम दोस्त हैं हमारे होलसेल के, जुड़िया बाजार के, सारे आते थे। आप यकीन कीजिए कि सामने कमिश्नर साहब के सामने जो रेट वो तय होता था ना, उस पर वो साइन करके जाते थे कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग रूम में, साइन करके जाते थे। जब वो सीढ़ियां उतरते थे नीचे, वो मुकर जाते थे। नहीं, तो इसके लिए फिर हुकूमत रेट कायम करनी चाहिए ना। तो या तो आप यानी ताजर की क्या गलती है? उसके लिए आपको हुकूमत रेट कायम करनी चाहिए थी। अगर चाहे वो कोई वो ताजर नहीं है, मैं कहता हूं जो कमिटमेंट करके अपने ये ताजिर है जो है ना, अंबियाओं का पेशा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा अपना जाती राय ये है कि गवर्नमेंट को डंडे के जोर पे, बिल्कुल करना चाहिए, डंडे के जोर पे किसी चीज की कीमत का तयन नहीं करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देना चाहिए। नहीं देखें, आप छोड़े, एक गली मोहल्ले के सब्जी फरोश से आप रेट ले लें, और आप जाके वहां पे सब्जी मंडी में रेट ले लें, वहां पे भी आपको बड़ा प्राइस का वेरिएशन। रमजानों में केले बिक रहे थे, केले बिक रहे थे आम मार्केट में 400 रुपए दर्जन ना, ठीक है। दूसरे रमजान में रोजे में मैं वहां मौजूद था, मंडी में, मैं मंडी में मौजूद था, और सारी रात में वहां मौजूद रहा, ठीक है। मैंने वहां देखा कि जनाब अली मंडी में ही चीजें महंगी थी। हालत ही थी टाइम्स वो रहा आपकी हालत ये थी, नाउजुबिल्ला रोजे रख के झूठ बोल के हम जब कैमरा लेके गए तो उन्होंने कहा जनाब ये रेट है। जब हम थोड़ी दूर चले गए तो वो दुकानदार जो रेडी वाले आते थे ना खरीदारी के लिए, वो आके कह रहे हैं कि यार आपसे तो ये रेट बताया था, हमें ये रेट बता रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको रोजे रखकर, सबसे बड़ी बात देखिए इस दफा रमजान में क्या हुआ है जी, तो क्या कहेंगे इसका? जखीरा अंदोजी जो है ना, सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। जब तक आप जखीरा अंदोज, यहाँ पे तो अलमिया ये है कि अरबों रुपए की गंदम भी चूहे खा जाते हैं भाई, ठीक है। मैं बात बोलूंगा तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक नहीं है, चली गई कहने का मकसद ये है, जाने दे सर, जो होगा देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। चूहे खा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो खा रहे हैं बिल्कुल सब खा गए। मिर्जा साहब आप क्या कहेंगे इस मौजू पे? देखिए, अर्ज इतनी सी है, आप हमारे पुलिस कल्चर को देख लें, क्या निजाम है हमारी पुलिस का। इधर चोरी डकैती हुई, उसके बाद जब एफआईआर के लिए बंदा जाता है तो उसकी कोई सुनाई नहीं है। उसके बाद कहते हैं एक एप्लीकेशन दे दें, इंशाल्लाह गाड़ी मिलेगी, बता दें आपका सॉल्व हो जाएगा। वो भी कच्ची रिपोर्ट। अच्छा, कच्ची, बिल्कुल कच्ची है, कच्ची रिपोर्ट। अच्छा, एफआईआर से निकालते हैं आपको वहां से मिलेगी, रिपोर्ट से मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जब उनसे कोई ताजिर बिरादरी का नुमाइंदा हो, ताकतवर है, तो वो एफआईआर कटवा सकता है। आम यूनियन नहीं कटवा सकती, ये जुल्म यूनियन है मार्केटों की, वो भी नहीं कटवा सकती, उनमें भी पावर ताकत नहीं है। क्यों? पैसे बगैर नहीं काम होता। वो कहते हैं जी एसपी साहब के पास जाओ, वहां से आप लिखवा के लाएं। भाई ये क्यों?
भाई जब हम जाते हैं थाने के अंदर तो हमारे कहने पे तो होती है, आम आदमी के, आवाम के कहने पे क्यों नहीं होती? बिल्कुल, मैं इनकी बात को अच्छा पूरी करूंगा। एक मिनट जरा सी मैं बात पूरी कर लूं। जी जी। एक्सपो सेंटर के अंदर इसका नाम क्या है, कराची चैम्बर के लोग आए हुए, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए, और उसके अंदर से इसका नाम क्या, कार उड़ जाती है। कार उड़ जिन्होंने- गई? जी हाँ, एक्सपो से। वो जो माई कराची नुमाइश हुई थी। नहीं, इससे पहले भी एक हुआ था प्रोग्राम अच्छा फर्नीचर का। हाँ, अच्छा फर्नीचर का उसमें होता, खुर्रम की गाड़ी उठाई गई वहां से, उठाई गई से मतलब पुलिस ने उठाई या चोरी हो गई? चोरी हो गई, वही बात है ना, चोरी हुई। अच्छा, चोरी होने के बाद जब उसकी एफआईआर कटवाने के लिए राना वजीर साहब गए तो उन्होंने कराची चैम्बर से अप्रोच भी लगवाई, उन्होंने सुनाई भी हुई। उसके बाद 1 घंटे बैठे रहे, फिर मैं भी गया, मैंने जाके ऐसी तैसी की। मैंने बोला भाई कराची चैम्बर की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर हमारी भरपूर सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही। और कराची चैम्बर हमारी हर चीज में सपोर्ट करता है, और हम उसका दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? कस्टम वाले मामलात हों, दूसरे तीसरे मामलात हों, बिल्कुल सही। हर चीज में हमारा साथ देते हम हैं। उनको साथ देता है और सपोर्ट करता है। बिल्कुल। उनको हम सलाम पेश करते हैं। अर्ज इतनी सी है, उन्होंने बेचारों ने सब कुछ किया, सपोर्ट की, उसके बावजूद कराची चैम्बर तक की नहीं सुनाई जाती, हाफिज सुनाई अली नहीं साहब होती। लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बड़ी एक बात है यार। मिनट, अच्छा क्या ख्याल है ताहिर भाई? इतनी बड़ी शख्सियत की नहीं सुनते। उसके बाद वहां से भी कोशिशों के बाद वो गाड़ी नहीं मिली। इसी तरीके से मेरी मार्केट के आगे एफआईआर कटी? एफआईआर कट गई, एफआईआर तो कट गई, एफआईआर कटने के बाद कोई रिजल्ट नहीं है। इसी तरीके से एफआईआर कटी मैंने एफआईआर, जब भी कुछ होता है मेरे यहाँ मामला, मेरे यहाँ कुछ हो जाए तो मैं एफआईआर करता हूँ, मैं एफआईआर कटवा लेता हूँ। फिर क्या हुआ? अच्छा, एफआईआर कटने के बाद मुझे कोर्ट में बुलाया जाता है। उल्टा जरा सुनिए मेरी बात। गाड़ी मिली? नहीं, वो तो गाड़ी नहीं मिली। फिर? मुझे कोर्ट में बुलाया जाता है, जी आपकी जो है एफआईआर कटी है, उसके सिलसिले में पेशकार साहब कहते हैं जी आपको बुलाया गया। मैंने बोला भाई मुझसे तो कहा जरूरत ही नहीं है, हम जाके देख लेंगे। वहां पे जब मैं वहां पहुंचता हूं, तफ्तीशी अफसर वहां पहुंचते हैं तो वहां पे ये कहते हैं जी इसका नाम क्या है सर, ये नहीं आए सर। मैंने वहां 2 बजे पहुंचा हूं। मैंने बोला भाई मेरे पास कोई जदीद हेलीकॉप्टर नहीं, जदीद आलात नहीं है। जज साहब को कहा, वो अपने रूम में जाके बैठ गए थे। तो मैंने बोला जज साहब मेरे पास कोई ऐसे जदीद हालात नहीं है। इन्होंने कहा मैं देख लूंगा। और मैंने बोला मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है? कह लेंगे आपको पता है किस तरह बात कर रहे हैं जज से? मैंने बोला जी हाँ मुझे पता है, मुझे 3 दिन की सजा हो सकती है, 3 दिन से 3 महीने तक की सजा आप दे सकते हैं, आपके पास कानून है। मैंने बोला आपके पास कानून है। फिर क्या मसले का हल क्या हुआ? मसले का हल ये निकला, कुछ नहीं मिला हमें। उसके बाद अब ये कहा जाता है जी इसका नाम क्या है, 3 मिनट में मोटरसाइकिल जो है वो खुल जाती है ईसा नगरी के अंदर। बिल्कुल खुल के हमसे ये कहा जा रहा है, थाने वाले ये कहते हैं भाई हीरोइन जी चुराते हैं माल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन में एसपी को, डीएसपी को, एआईजी को हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह बुला के उनको हार भी पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए चलो भाई हमारी सुनाइयो, खाना भी खिलाते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं भाई उसके बावजूद एग्री कर रहे हैं ना, उनकी चीज चोरी हुई है, हम तो एग्री कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो बात कर रहे हैं हक की बात कर रहे हैं। मैं पूरी कराची का ये हाल है। बल्कि मेरा बताओ, वो टैक्स पेयर है ना, वो टैक्स पेयर है, ताजिर टैक्स पेयर है, उन्हें तो उनकी तो इज्जत भी होनी चाहिए और उनका काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैं तो कहता है कि वो एक ताजिर है, वो टैक्स पेयर आदमी है। बिलाल भाई असल में देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे भाई जो कहना चाह रहे हैं शायद वो उसने अपने आम अल्फाज में कहा, उसने अपने दिली जज्बात का इजहार किया। लेकिन अमूमन ऐसा है, हम कहेंगे अगर हमें जो है ना ये इदारों से सिर्फ शिकवा इस बात का है कि अगर ये एसोसिएशन ना होते, ये तमाम जो कराची शहर में इस वक्त शहर कराची में सबसे ज्यादा अहम किरदार हमारे ताजिर एसोसिएशन अदा कर रहे हैं, जो अपनी मार्केट में सीसीटीवी कैमरे हमारे एसोसिएशन लगा रहे हैं। अगर वहां पर जो भी इस तरह के इवेंट होते हैं, पुलिस की इज्जत अफजाई हो, रेंजर्स की, इदारों की, जो आपने गुलदस्ते कहे, ये ताजिर देखो, ताजिर गुलदस्ता होता है, वो इज्जत देने वाली कौम है, टैक्स देती है तो इज्जत भी देती है। लेकिन अब जिस तरह का रिस्पॉन्स हुकूमतें या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अब ये कह रहे हैं कि देखो इदारे, मैं कहता हूँ पुलिस का जो किरदार है हमारे सिटी एरिया का, साउथ का जो पुलिस का भी किरदार है वहां पर बड़ा बेहतरीन है। तमाम एसोसिएशन के साथ उनका ताउन अच्छा है। जहां अगर देखो गंदे ताजिर होते हैं, गंदे सियासतदान होते हैं। एक मिनट, अर्ज इतनी सी है, देखिए अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं, और आज पुलिस के अच्छे लोग हैं तो ये मुल्क चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे इसमें लोग बुरे हैं, बेचारे शहीद भी हैं, मौजूद लोग हैं पुलिस के अंदर, ऐसे लोग हैं बड़े अफसरान भी हैं। बाकी बात ये वो बेचारे आगे सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा सर हो जाएगा, उस वक्त अमल दरामद हो जाता है। 5 उंगलियां, थोड़ा सा बोलने का मौका दें। देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है।
ٹھیک ہے پولیس ہمارا فخر ہے, ٹھیک ہے پولیس نے بے تعداد کا, ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں پولیس سمیت پولیس کے اندر سارے ادارے بہترین ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ سے تھوڑا سا بولنے دیں پلیز. بات یہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور کراچی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے جہاں تک بات ہوئی, کراچی چیمبر آف کامرس ہمارا ادارہ ہے, ہمارا فخر ہے, ٹھیک ہے. خاص کر جو ہے زبیر موتی والا صاحب ہو گئے, افتخار شیخ صاحب ہو گئے, یا مجید میمن, یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے, ایک لفظ میں شارٹ کر دیجیے بس. دیکھیں شارٹ صرف اتنا کروں گا, سارے فخر ہیں آپ کے, سب سن لیے سب لوگوں نے, ٹھیک ہے. ہاں اور اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نہیں ہے کیا آپ کے نہیں ہے کیا بتائیں نا مجھے, آپ مجھے بتائیں ذرا, آپ بتائیں نا آپ کیا ان کی تصدیق آپ غلط نہیں کرتے نا. دیکھو آپ ایک بات, آپ 25 دفعہ جب فخر کی بات, آپ مدعے پہ آ جائیں, آپ مدعے پہ نہیں آ رہے نا. آپ 25 دفعہ بلال بھائی نے سے تو آپ کی بات کاٹی کہ آپ 25 دفعہ کہہ رہے ہیں. دیکھو جو کام کرے گا ہمارا حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ خام کام اس بات پہ بحث کر رہے ہو, کیا مطالبات ہیں؟ ارے سرکار آپ خاموش ہو جاؤ یار بھائی پلیز. میں یہی کہہ رہا ہوں چیمبر کے ہم ساتھی ہیں لیکن اتنا ایکسٹرا سارے عزت کرتے ہیں کراچی چیمبر کی, سارے عزت کرتے ہیں. آپ بار بار اسی بات پہ, وہ ہماری عزت ہے, ہماری عزت ہے یار. ابے بھائی یار آپ لوگ اوکے جی. ناظرین آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں وقت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اسی حساب سے بات کرنی چاہیے. آپس میں الجھنے سے یا آپس میں ایک دوسرے کی غیر ضروری باتیں کرنے سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. بہرحال ہم تینوں حضرات کا شکریہ کرتا ہوں. بلال صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.